بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہودی کو تنہا مارنا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اور حضرت امیر حمزہ کی حقیقی بہن تھیں۔ احد کی لڑائی میں شریک بھی ہوئیں۔ جب مسلمانوں کو کچھ شکست ہوئی اور بھاگنے لگے تو وہ برچھا ان کے منہ پر مار مار کر واپس کرتی تھیں کہ واپس ہو جاؤ، کہاں جا رہے ہو۔ غزوہ خندق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مستورات کو ایک قلعے میں بند کر دیا تھا اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور محافظ ان کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ یہود کے لیے یہ موقع بہت غنیمت تھا کہ وہ اندرونی دشمن تھے ہی۔ یہود کی ایک جماعت نے عورتوں پر حملے کا ارادہ کیا اور ایک یہودی حالات معلوم کرنے کے لیے قلعے کے پاس پہنچا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں سے دیکھ لیا۔ حضرت حسان سے کہا کہ یہ یہودی موقع دیکھنے آیا ہے، تم قلعے سے باہر نکلو اور اس کو مار دو۔ وہ حضرت حسان کمزور تھے، ضعیف تھے، ضعف کی وجہ سے اس کی ہمت نہ ہوئی، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ایک خیمے کا کھونٹا اپنے ہاتھ میں لیا اور خود نکل کر کے اس یہودی مرد کا سر کچل دیا۔ پھر قلعے میں واپس آ کر کے حضرت حسان سے کہا کہ چونکہ وہ یہودی مرد تھا، نامحرم ہونے کی وجہ سے میں نے اس کا سامان اور کپڑے تو نہیں نکالے، تم اس کے سارے کپڑے وغیرہ اتار لو، اس کا سر بھی کاٹ کر لے آؤ۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیف تھے جس کی وجہ سے اس کی یہ بھی ہمت نہ ہوئی، تو دوبارہ خود ہی تشریف لے گئیں اور اس کا سر کاٹ کر کے لے آئیں اور دیوار پر سے یہودیوں کے مجمع میں پھینک دیا۔ اور وہ دیکھ کر کے کہنے لگا کہ ہم تو پہلے ہی سے سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بالکل تنہا نہیں چھوڑ سکتے، ضرور گھر کے اسی قلعے کے اندر عورتوں کے محافظ مرد بھی موجود ہیں۔ فائدہ: سن 20 ہجری میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال اور وصال ہوا۔ اس وقت ان کی عمر 73 سال تھی۔ اس لحاظ سے خندق کی لڑائی میں جو سن 5 ہجری میں ہوئی ہے، ان کی عمر 58 سال کی تھی۔ آج کل اس عمر کی عورتوں کو گھر کا کام کاج بھی دو بھر ہو جاتا ہے، چاہے کہ ایک مرد کا اس طرح سے تنہا قتل کر دینا، اور ایسی حالت میں کہ یہ تنہا عورتیں اور دوسری جانب یہودیوں کا پورا لشکر۔ مقصد یہ ہے کہ اگر دین کا جذبہ ہے نا تو پھر آدمی بڑے سے بڑا کام کرنا بھی اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک عورت ہو کر کے اور بوڑھی عورت ہو کر کے، 58 سال کی عورت ہو کر کے یہودیوں کو اس وجہ سے مارا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک طرف انہی دشمنوں کے ساتھ جہاد کے لیے گئے ہوئے ہیں، یہ ظالم اگر اندر آ گئے تو سب عورتوں کو گھسیٹ کر کے باندھی بنا کر کے لے جائیں گے، تو سب عورتوں کے محافظہ بن کر کے اور ان کی چوکیدار بن کر کے ان کی حفاظت بھی کی اور دشمن کو مار بھی دیا۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ اتنا کچھ کام کرنے کے باوجود، لڑائی کے ماحول کے باوجود اس کے جسم کو ہاتھ نہیں لگاتے کہ یہ شرعاً ناجائز ہے۔ غیر محرم کے جسم کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ اس وجہ سے ابھی قتل ہونے کے بعد تو ہر جگہ پر یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ایک دوسرے کا سامان، تلواریں لی جاتی ہیں، سامان لیا جاتا ہے اور اس کی گردن کاٹ کر کے ان کے سامنے پھینکنا ضروری تھی تاکہ ان کو خوف ہو کہ اندر بھی بہت سارا لشکر موجود ہے۔ سر کا کاٹنا بہت ضروری تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے خیال یہ ہے کہ ہاتھ نہ لگے میرا اجنبی مرد کے اوپر، بھلے مرا ہوا ہے۔ مرے ہوئے آدمی کو بھی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ نے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ جب اور کوئی راستہ نہیں تھا، مجبوری تھی اور اسلام کی سربلندی کا معاملہ تھا، پھر جا کر کے گردن کاٹی اور ان کی طرف پھینک دی تاکہ دشمن کو پتہ لگے کہ یہاں بھی آنے کی نیت نہ کرنا، ارادہ نہ کرنا، ورنہ یہاں بھی تمہارا حشر خراب ہوگا۔
اصل میں یہ جو لڑائی تھی یہ یہاں مکے کے مشرکوں کے ساتھ تھی، یہودیوں کے ساتھ لڑائی نہیں تھی، لیکن یہود ہمیشہ غداری کرتے ہیں، تو انہوں نے غداری کر کے ایک طرف سے خندق کی طرف مسلمان ان کے مقابلے میں ہیں مشرکوں کے، ادھر سے پیچھے سے یہودی دھوکہ کر کے اندر آ گئے۔ آج کل کے زمانے میں بھی یہودی سب سے زیادہ فسادی اور یعنی شرارتی انداز سے اور خفیہ پلاننگوں کے ذریعے سے اسلام کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ جو خود یہودی یا عیسائی یا مشرک کافر ہو نا، وہ اتنا نقصان نہیں دیتا جتنا ان کے ایجنٹ نقصان دیتے ہیں۔ نام کے حساب سے مسلمان، کام کے حساب سے یہود اور نصارہ، یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ ایک بندہ اگر سیدھا سیدھا بولتا ہے کہ میں خنزیر کا گوشت بیچتا ہوں تو وہ برا ہے، بولتا ہے کتے کا گوشت بیچتا ہوں تو برا ہے، لیکن جس کو نہیں لینا ہوگا وہ نہیں لے گا نا، جن کو لینا ہوگا وہ چلے جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی بندہ خنزیر کا یا کتے کا گوشت بیچے اور بولے کہ میں بکرے کا گوشت بیچتا ہوں تو یہ اس سے زیادہ بے غیرت ہے، یہ اس سے زیادہ برا ہے۔ تو یہ جو ایجنٹ ہیں نا یہ اسی طرح سے ہیں یہودی، پلاننگ یہودی کی، ان کی پالیسی یہودیوں کی، لیکن نام مسلمانوں کا، لیبل مسلمانوں کا لگاتے ہیں، پھر یہ ان یہودیوں سے زیادہ خطرناک ہوئے نا۔ تو وہاں بھی دشمن تو مکے کے لوگ ہیں مشرک، لیکن ان ظالموں نے جو معاہدہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، نبی پاک کے ساتھ ہے، لیکن غداری کر کے اور مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ پہلے جاسوس آیا، اگر یہاں پتہ لگ گیا کہ عورتیں ہیں مرد نہیں ہیں تو پھر سارے کے سارے ہم آ کر کے یہاں دھاوا بولیں گے اور عورتوں کو پکڑ کر کے لے جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وجہ سے سب مسلمانوں کی عورتوں کی عزت کی بھی حفاظت کی اور دشمنوں پر بھی رعب بٹھا دیا۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔